بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانشراح یعنی الم نشرح حرف بحرف ترجمے سے پڑھیں گے۔ بہت آسان سورت ہے انشاءاللہ۔ اس کا تھوڑا سا لنک اوپر والی سورت الضحیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا بھی شان نزول ہے کچھ۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے لوگ شدید مخالفت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت چند بڑے غم بھی آئے تھے، غالباً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے حمایتی تھے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جسمانی مشکلات کا سامنا تھا۔ ظاہر ہے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر شدید ظلم اور تشدد میں اضافہ بھی کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جس قدر مشکلات تکلیف ہوں، ان کے بعد آرام، آسانی اور سکون انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، حمزہ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں۔ بہت دفعہ آ چکا ہے یہ علم تر کیف سے ہی چلتا آ رہا ہے، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ پچھلے سارے سیریز دیکھ چکے ہیں تو آپ کے لیے بڑی ایزی ہو جائے گا۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا۔ اب نشرح نون کا مطلب ہم آ رہا ہے، اور شین اور راہ شرح، شرح اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ شرح تشریح سے نکلا ہے۔ فلاں عالم نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی، تو شرح تشریح میں لکھی نا، تو تشریح کسی چیز کو کھولنے کو، فلاں شعر کی تشریح کیجیے، اس شعر کو مزید کھول کے سمجھائیے مجھے، تو یہ وہی اردو میں استعمال ہو رہی ہے۔ کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، یعنی تشریح سے نکلا ہے۔ اے نبی جی کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، لام کا مطلب لیے، کاف کا مطلب آپ کے، کیا اے نبی جی ہم نے آپ کے لیے نہیں کھول دیا صدرک، صدرک سینے کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں، صدر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، تو صدر سینے سے ہے۔ علم نشرح اے نبی جی ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اچھا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے۔ اب اس کو دیکھیں، وضع کرنا، وضع کرنا، کسی کو کسی چیز پر رکھ دینا، اس کی وضع قطع کے لحاظ سے اس کو اس کے مقام پر رکھنا، تو وضعنا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے اتار دیا، وضعنا ہم نے اتار دیا، عن کا وزرک بوجھ، وزرک بور کہتے ہیں، بوجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضع اتارنے کو کہتے ہیں، کہیں وضع اور قطع کے لحاظ سے اس کو اس کے مقام پر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عن کا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جو بوجھ تھا آپ کے اوپر، جو تکالیف تھی، جو مشکلات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھولا اور آپ کے لیے آپ کے کام کو آسان کر دیا۔ اور ووضعنا اور اللہ نے اتار دیا وہ بوجھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، وزرک، اوزار سے لفظ نکلا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں، اردو میں اوزار لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بھاری بھرکم اوزار ہیں اس کے، تو اوزار سے یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عن کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ رکھی، انقض توڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس نے، وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دی تھی یا توڑ رکھی تھی، ظہر کمر آپ کی، تو ظہر کمر، ظہر سے آپ ذہن میں رکھ لیں، انقضا تو آپ تھوڑی سی اسی بھی اردو میں دو تین لفظ یاد بھی کر لیں انشاءاللہ، ایزی ہیں، ہم اتنے لمبے لمبے چیپٹر یاد کر لیتے ہیں، اتنے موبائل نمبر یاد کر لیتے ہیں، تو قرآن کے ایک لفظ کا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہر کمر آپ کی۔ اب ظہر، فجر ظہر ہے نا، پھر عصر مغرب عشاء، جو دن کی ظہر ہوتی ہے، دن کی پیٹھ ہوتی ہے، تو آپ نے اس سے بھی اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا اگر آپ اسے ذہن میں رکھنا چاہیں تو ظاہر اور باطن، ایک ہوتا ہے ظاہر جو اوپر نظر آتا ہے کمر کی سائڈ پہ، ایک ہوتا ہے باطن جو اندر نظر آتا ہے، تو یہ ہے تو اسی کی طرح، تو آپ نے اسے ظاہر سے تعبیر کرتے ہوئے رکھنا ہے کہ ظہر کمر سے نکلا ہے، کمر اوپر کی جانب ہوتی ہے۔ الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ رکھی تھی، انقضا ظہر کہتے ہیں کمر کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا، ووضعنا اتار دیا ہم نے آپ سے، وزرک وہ بوجھ، الذی وہ بوجھ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہر کمر آپ کی۔ ورفعنا، واو کا مطلب اور، را اور فا اور عین، رفعنا، رفع آپ نے اردو میں نام سنا ہے نا، رفعت اللہ عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے، فلاں کو رفعت اور بلندی مل گئی، یعنی کہ بلند مقام مل گیا، تو ورفعنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، اور بلند کیا ہم نے، لام کا مطلب لیے، کاف کا مطلب آپ، بہت مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، ذکرک، ذکر کہتے ہیں ذکر کو، جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے ذکر، کسی کا تذکرہ کرنا، ورفعنا اور ہم نے بلند کر لیا آپ کے لیے، ذکرک
تک آپ کا ذکر، ٹھیک ہے، کیسے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لے لیا۔ اللہ کا نام لینے والے جہاں تک جب تک رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے تو رسول اللہ کا نام ساتھ ہی چلتا رہے گا۔ تو کس قدر اللہ نے بلندی عطا فرمائی اپنے پیارے حبیب کو اور اس کے نام کو۔ اذان میں دیکھ لیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ التحیات میں دیکھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، تو یہاں پر بھی آ گیا۔ درود شریف میں بھی اللہ اپنے نام کے ساتھ، جمعے کے خطبوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام، کلمے میں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کے نام کو بھی بلند کر دیا، آپ کے ذکر بھی لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اب آگے ہے فَإِنَّ، پس یقیناً، مع الساتھ، معیت سے نکلا ہے یہ لفظ، ساتھ سے نکلا ہے یہ لفظ، فلاں کی معیت نصیب ہو جائے جنت میں، رسول اللہ کی معیت، معیت پڑوس کو کہتے ہیں تو ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّ، پس یقیناً، مع ساتھ، عسر تنگی کو کہتے ہیں، عسیر چیز، بڑی تنگ چیز ہے، ٹھیک ہے، بڑی عسیر گلیاں تھیں، بڑی تنگ گلیاں تھیں کراچی کی، تو عسیر و عسر سے نکلا ہے، تنگ دستی سے یہ لفظ نکلا ہے، تو آپ نے تنگ سے یہ لفظ نکلا ہے تو آپ نے اسے تنگی سے ذہن میں رکھنا ہے۔ فَإِنَّ، پس یقیناً، مع الساتھ، عسر تنگی کے، یسر آسانی، یسر آسانی سے، سیر سے تسیر آسانی پیدا کرنا، یسیر چیز بڑی آسانی چیز، بڑی آسان چیز ہے یہ، عسر اور یسر اس کو ذہن رکھنا ہے، عسر تنگی، یسیر آسانی، ٹھیک ہے، یسرن آسانی کو کہتے ہیں، شاید اس سے زیادہ تو اردو میں استعمال اب کرنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ فَإِنَّ، پس یقیناً، مع ساتھ، العسر تنگی کے، یسر آسانی ہے، اے نبی جی پس یقیناً اور تحقیق ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ فَإِنَّ، یقیناً، مع العسر، ہر مشکل کے ساتھ، یسر آسانی ہے۔ پھر وہی بات کو تکرار کیا گیا، ان، بے شک، انفیکٹ سے یہ لفظ نکلا ہے، انفیکٹ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، انفیکٹ تحقیق، تو آپ نے انفیکٹ کو یہیں سے کنیکٹ کر لینا ہے، ان، یقیناً، تحقیق، مع الساتھ، عسر مشکل کے، یسر آسانی ہے، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تو بعد کا لفظ نہیں ہے، مع، ساتھ کا لفظ یہاں پر ہے، تو ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کیجئے، کوئی بھی مشکلات تکلیف آ رہی ہے تو اسی کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے رحمت چھپی ہوئی ہے، بس آپ کو واہ ویلا نہیں کرنا، آپ کو صرف اور صرف صبر کرنا ہے اس ذات پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا، پس جب، فرغت، فارغ ہو جائیں آپ اے نبی جی، فَإِذَا، پس جب، فا کا مطلب پس، ذا کا مطلب جب، جیسے میں نے پڑھایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی، تو ذا کا مطلب جب آ رہا ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ فَإِذَا، جب، فرغت، فارغ ہو جائیں آپ اے نبی جی، فن سب، تو محنت کیجئے، تھکیے، یعنی کہ اپنے رب کی عبادت کے لیے اب آپ نے تھکنا ہے۔ جب آپ دنیا کے کاموں سے، دعوت و تبلیغ سے، باقی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیے گا اے نبی جی، تو فن سب، پھر آپ محنت کیجئے، رب کے پاس اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور الہ کا مطلب طرف آتا ہے، ربی کا اپنے رب کی، فرغب، پس رغبت کیجئے، یعنی کہ جب آپ آپ دنیا کے کاموں سے فراغت حاصل کر لیجئے تو اے نبی جی پھر رغبت کیجئے اپنے رب کی طرف، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا، اور اپنے رب کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کیجئے، اور تھکائیے اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فرغب، پس رغبت کیجئے، راغب ہو جائیے، اپنے رب کے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کر لیجئے۔ یہ ہماری سورۃ الانشراح بھی کمپلیٹ ہوئی، پھر اسے شیئر کیجیے گا تاکہ قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔